ہمیشہ جو سفر پہلے ہوتا تھا نا، اس میں شام ڈھلے کسی جگہ قیام ہو جاتا تھا، فوراً مغرب پڑھی جاتی تھی، فوراً عشاء پڑھی جاتی تھی، کھانا کھایا جاتا تھا، وہ جلد سو جاتے تھے. اور صبح جب نماز فجر کا وقت داخل ہوتا تھا تو ایک بانگے درا ہوتی تھی، ایک گھنٹی، ایک آواز اٹھتی تھی، اٹھو قافلے والے کوچ کرو. تو پھر فوراً نماز اول وقت میں پڑھ کے تو قافلے چل پڑتے تھے، اندھیرے میں. کئی راتوں سے دیکھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہ اس شخص کے ارد گرد نور تھا، چلتا تھا تو روشنی ہوتی تھی، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، سوتا جاگتا تھا، اس کے ارد گرد روشنی تھی، کیونکہ یہ لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. آپ کے یہاں آپ کو آسمان میں تارے نظر زیادہ نہیں آئیں گے. آپ میرے ساتھ صحرا کی راتوں کو سوئیں. صحرا کی راتوں میں جو تارے نظر آئیں گے اور جو کہکشائیں، گلیکسیز اور بڑے بڑے سیارے تارے، وہ یہاں نظر نہیں آتے، کیوں؟ وہاں سارا اندھیرا ہے. پھر کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی عمارت نہیں، تاحد نظر وسیع میدان ہے. تو پوچھا، تو جہاں بھی جاتا ہے، جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے روشنی نظر آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے ایک عمل ملا ہے اور میں نے 11 جمعرات یہ عمل کیا ہے. آپ جانتے ہیں فلاں غار، ہاں بہت اونچی ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے، اور بہت خوفناک غار ہے. کہا کہ میں اس غار میں ہر شب جمعہ میں 40,000 سورۃ اخلاص شروع کرتا تھا، اور جتنے دنوں میں پوری ہوتی تھی پھر میں غار سے نیچے اترتا تھا. میں نے 11 جمعراتیں 40,000 دفعہ، یعنی ہر جمعرات 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی. وہ میری جتنے دنوں میں 1 2 3 دنوں میں پوری ہوتی تھی، پھر میں نیچے اتر آتا تھا. پھر اگلی شب جمعہ میں، جیسے آپ اس وقت شب جمعہ میں بیٹھے ہیں، جمعرات کی شام کو بیٹھے ہیں جمعے کی، تو میں پھر سورۃ اخلاص پڑھتا تھا. 11 جمعراتیں میں نے سورۃ اخلاص پڑھی ہیں. اور کہا کہ جب 11ویں جمعرات تھی تو میں نے دیکھا کہ پوری غار میں روشنی ہے. میں روشنی کی وجہ تلاش کرتا رہا، مجھے نہ ملی، تھک گیا. آخر میں نے سوچا کہ شاید باہر کوئی ایسا پتھر ہے، چکمان کا ایک پتھر ہوتا ہے جو جلتا ہے، روشن ہوتا ہے. میں نے کہا شاید وہ پتھر ہے. باہر نکلا تو پوری غار میں اندھیرا چھا گیا. اندر جاتا تو پوری غار میں روشنی آ جاتی، باہر نکلتا تو پوری غار میں اندھیرا چھا جاتا. آخر کار میں نے محسوس کیا یہ ساری روشنی میری وجہ سے ہے. پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے بھی تو تھا، یہی تھا جو آج تھا. 2 آنکھیں تھیں، یہی 2 ہونٹ، 1 زبان، 1 ناک، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، یہی جذبے، یہی سوچیں، یہی کھانا، یہی صبح، یہی دوپہر، یہی شام، یہی دن، یہی رات، یہ پہلے سارے تھے، یہ اب کہاں سے آ گیا؟ تو پھر سوچا کہ یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ قل ھو اللہ کا فیض ہے. یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ قل ھو اللہ کی روشنی ہے. یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ قل ھو اللہ کی طاقت ہے. یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ قل ھو اللہ کا نور ہے. اور یہ اسی کا عرش سے ملا ہوا نور ہے جو اللہ نے میرے دل کو نوری اور نورانی کر دیا ہے. اور یہ میرے دل میں سورۃ اخلاص کے نور کی روشنی ہے، جس کی وجہ سے غار، جو اندھیری غار اور خوفناک غار، یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتانے لگا، خوفناک غار تھی، وہ بھی روشن ہو گئی، اور وہ بھی بہترین. تو کہا کہ یہ ساری روشنی سورۃ اخلاص کی 11 جمعراتوں کی وجہ سے ہے.